السلام علیکم، دس از عائشہ جہاں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چوائس. اور یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے جسے ہم علی ستپارہ کی نیوز کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں. علی ستپارہ جو 4 اور 5 فروری کی رات سے لاپتہ ہیں. جمعے کا دن تھا اور اس دن سے ان کی کوئی خبر نہیں آئی. ریسکیو آپریشنز اور زمینی ٹیموں نے، آرمی نے غرض یہ کہ چپا چپا کیٹو کا چھان مارا گیا ہے، لیکن علی ستپارہ اور ان کی جو ساتھ ان کی ٹیم تھی ان کا کوئی پتہ نہیں چلا. لہٰذا آج ریسکیو مشنز کو ابورٹ کر دیا گیا ہے. لہٰذا آج یہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ کیونکہ 3-4 فروری سے لے کر آج تک جو کہ 18 فروری ہے، 18 فروری تک یہ ہیومنلی امپاسبل ہے کہ وہ سروائیو کر جائیں. لیکن اس قوم کا بیٹا علی ستپارہ یہ جاتے جاتے اس قوم کو ایک بڑا ہی اہم پیغام دے گیا ہے. ان کے ویڈیوز، ان کے وہ ٹویٹس جو لوگوں کا دل دہلا دیتے ہیں. انہوں نے کیٹو کو علی ستپارہ نے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے. جو واقعہ پیش آیا ہے وہ آپ سب سے، اب تک تو میرا خیال ہے پاکستان کا بچہ یہ بات جانتا ہے کہ علی ستپارہ کون ہے. اس سے پہلے علی ستپارہ کو بہت کم لوگ جانتے تھے. بہت کم لوگ یہ جانتے تھے کہ 8,000 چوٹیاں سردی میں جس شخص نے، جو پہلا پاکستانی جس نے ان کو سر کیا اور کامیابی سے سر کیا، وہ علی ستپارہ تھا. علی ستپارہ جو کہ ایسے سوال اٹھا کر چلے گئے ہیں اس دنیا سے جن کے جواب ان کی آنے والی نسلیں تلاش کریں گی. وہ سوال ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں. پہلا سوال یہ کہ کوپیمائی جو ہمارے ملک کا ایک سرمایہ ہے، ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے ماؤنٹنز ہیں، کیٹو ہے، ہمارے پاس نانگا پربت ہے، یہ جو چوٹیاں ہیں یہ دنیا میں فیمس ہیں اپنی ہائٹ کی وجہ سے، اپنی ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے. اور کوپیمائی ایک جنون ہے. لیکن کوپیمائی ساتھ ہی ساتھ ایک انتہائی ایکسپینسو شوق ہے. ایک ایسا شوق ہے جسے ہر انسان پورا نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو ایکلیمیٹائز ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس پراپر کوپیمائی کا گیئر موجود ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو پوری ٹریننگ موجود ہونی چاہیے. پاکستان میں اب یہ بات ایک عام فہم بات ہے کہ ماؤنٹینئرنگ کا کوئی سکول پاکستان میں موجود نہیں. وفاقی حکومت نے اناؤنس کر دیا ہے علی ستپارہ کی غائب ہونے کے بعد، جب سے وہ لاپتہ ہیں تب سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ماؤنٹینئرنگ کا سکول بنا کر علی ستپارہ کے نام کر دیا جائے گا. اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی علی ستپارہ کے ساتھ نام سے منسوب کیے جانے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے. گلگت بلتستان کی حکومت نے، خاص طور پہ آرمی نے، کوئی ایسا میرا خیال ہے حربہ ہے جو نہیں اپنایا علی ستپارہ کو ڈھونڈنے کے لیے اور ان کے ساتھ جو 2 اور کوپیما ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے. یہ ایک ایسا مشن تھا جس میں وہ سر پہ کفن باندھ کے چلے تھے کہ پاکستان کا نام روشن کریں گے. کیٹو سر کیا اور واپسی پر باٹل نیک، جسے ڈیتھ زون بھی کہا جاتا ہے، اس ایریا میں آ کر وہ ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، کیسے پیش آیا، اس کی جھلکیاں کچھ لوگ تجزیے کر رہے ہیں. ہر کوئی بتانے کی کوشش کر رہا ہے اپنا ورژن. کوئی کہہ رہا ہے رسی پرانی تھی، نیپالیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، پرانی رسی اتاری نہیں، نئی رسی ٹھیک سے لگائی نہیں، یا جو بھی کچھ ہے اس کے شواہد اب تبھی ملیں گے جس وقت کیٹو کے اوپر موسمی حالات جو ہیں وہ سازگار ہو جائیں گے. اس وقت اگر گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھا جائے تو علی ستپارہ کے لیے زمینی ٹیمیں بھی جا رہی ہیں، کیونکہ کیٹو سر کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 2 مہینے کیٹو کی بیس کیمپ میں نیچے رہنا پڑتا ہے تاکہ آپ کا جسم ایکلیمیٹائز ہو جائے، آپ کے جسم میں آکسیجن بنانے کے لیے ریڈ بلڈ سیلز کی بہتات ہو جائے. کیونکہ وہ ادروائز اگر میں اور آپ یہاں سے اٹھ کے چاہیں کہ ہم کیٹو سر کر لیں یا کیٹو کے بیس کیمپ پہ چلے جائیں تو ہم 10 منٹ بھی سروائیو نہیں کر سکتے. کیونکہ وہاں کی سردی، وہاں کا موسم، وہاں کے حالات انسانی جسم کے لیے، جب تک انسانی جسم وہاں 2 مہینے تک رہتا نہیں ہے تب تک وہ ایکلیمیٹائز نہیں ہو. لہٰذا وہ بیس کیمپ سے آگے 2nd بیس کیمپ، 3rd اور پھر 4th اور پھر 5th تک نہیں جا سکتا. ڈیتھ زون یا باٹل نیک جس ایریا میں واپسی پر اپنا مشن پورا کرنے کے بعد، پاکستانی جھنڈا کیٹو پر لہرانے کے بعد علی ستپارہ اور ان کی ٹیم جب واپس آ رہے تھے، باٹل نیک کے ایریا میں ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا. 4 اور 3 فروری کی درمیانی رات ایک کوہرام تھا بیس کیمپ 3 کے اندر، جہاں سے آگے ان کے ساتھ 25 اور کوپیما تھے جو ہمت نہیں کر پا رہے تھے اوپر جانے کی. لیکن یہ 3 سرپھرے جن میں علی ستپارہ سب سے پہلے تھے،
انہوں نے ایک قسم اٹھا رکھی تھی کہ پاکستان کا نام روشن کریں گے اور کوپیمائی کا ایک ایسا نیا وہ مائل سٹون سیٹ کر دیں گے جسے پوری دنیا میں کوئی نہیں کر پائے گا. ان کا یہ جنون تھا, ان کا یہ خواب تھا کہ 2021 میں سردیوں کے موسم میں بغیر آکسیجن کے وہ پہلے پاکستانی ہوں گے جو یہ K2 کا سمٹ کریں گے. انہوں نے اپنا یہ خواب, انہوں نے پاکستان کا نام بلند کیا, لیکن انفارچونیٹلی واپسی پر ان کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا جس کے بعد وہ ہم سے بچھڑ گئے, اس دنیا سے چلے گئے. علی ستپارہ گو کہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں, گو کہ وہ آج انہی پہاڑوں کی گود میں جا سوئے ہیں جن سے انہوں نے نام بنایا, پاکستان کی عزت بنائی, لیکن وہ بہت سے سوال ہمارے لیے چھوڑ گئے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آپ کو میں پھر کہوں گی, آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ K2 کے جو سمٹ مشنز ہیں وہ موسٹلی نیپال سے بک ہوتے ہیں. آپ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ کو بک کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ان کی فیس میں وہ آپ مطلب ہر بیس کیمپ پہ ان کی فیس بڑھ جاتی ہے. ظاہر ہے فیسلٹیز اس حساب سے دی جاتی ہیں. وہ 20,000 سے لے کر 1,60,000 انڈین روپی جو ہے اس کی کاسٹ ہے, اور ہمارے یہاں ٹوٹل سمٹ 7,500 میں کیا جاتا ہے. 7,500 کاسٹ ہے. اب جہاں 7,500 ہے اور کہاں 1,60,000, ظاہر ہے فیسلٹیز بھی اسی طرح کی دی جاتی ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے لیے چوٹیوں میں آسان چوٹی ہے. آسان اس طرح ہے کہ اس میں ڈیتھ ریشو بہت کم ہے, جبکہ K2 کی ڈیتھ ریشو 29% ہے. یعنی 100 لوگ اگر یہ چوٹی سر کرنے جاتے ہیں تو 29 لوگ K2 اپنے ہی پاس انہیں روک لیتا ہے. اور یہ بدقسمتی ہے, یا آپ سمجھ لیجئے وہ انہیں اپنی ہی زمین میں فکس کر لیتا ہے, وہ وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا. وہاں جو جاتا ہے وہ موت کی نیند ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے. لیکن علی ستپارہ وہ شخص ہیں جو آپ کی قوم کے نہ صرف ہیرو ہیں بلکہ وہ مشال ہیں جنہوں نے بہت سی کمزوریوں پر سے پردہ اتارا ہے, پردہ کھینچا ہے. ہمارے پاس صرف ایسے پورٹرز ہیں جو کہ K2 کلائمب کروا سکتے ہیں. ہمارے پاس صرف بیسک فیسلٹیز ہیں. ہمارے پاس بیس کیمپ 3 سے آنورڈز کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس میں لوکیشن کو یا GPS کو کیٹر کیا جا سکے, اس کو دیکھا جا سکے. جیسی آئس لینڈ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس نہیں ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے وہ ایسے امیجز نکال سکتے ہیں جہاں ہیٹ ویوز آپ کو زمین کے نیچے سے, برف کے نیچے سے نظر آ سکیں, یا آپ ان کی لوکیشن جو ہے اسے مانیٹر کر سکیں. یہ بہت ساری ایسی چیزیں اگر ہم پاکستان کو آنے والے سالوں میں ٹورسٹ سپاٹ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں باہر سے ٹورزم آئے, تو ہمیں یہ سب کے سب سٹیپس جو ہیں لینے ہوں گے. اور اس میں صرف گورنمنٹ کی نہیں, اپنی مدد آپ کے تحت جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جو چاہتی ہیں کہ سمٹ کیا جائے, انہیں پاکستان فرسٹ کی جو جذبہ ہے جو علی ستپارہ میں تھا یہ ان میں بھی ہونا چاہیے, اور وہ آگے آئیں اور یہ فیسلٹیز جو ہیں لوگوں کو مہیا کریں. جب ساجد ستپارہ سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو الوداع کہتے ہوئے کہا کہ مجھ سے میرا انتہائی شفیق باپ اور اس قوم سے اس کا ہیرو چھن گیا ہے. سب امیدیں دم توڑ چکی ہیں, اس لیے ریسکیو آپریشنز بھی بند کیے جا چکے ہیں, اور آفیشلی اس چیز کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ علی ستپارہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہے. لیکن علی ستپارہ جاتے جاتے K2 کو ایک نئی زندگی دے گئے ہیں. پاکستان کی ماؤنٹینئرنگ اسکول کی جو اینٹ ہے, آپ سمجھ لیں کہ ورچولی وہ اینٹ رکھ گئے ہیں, اور آنے والا وقت بتائے گا کہ علی ستپارہ کبھی اس دنیا سے نہیں گئے, وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. پاکستان زندہ باد.